نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزہ کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سحری کی فضیلت۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلی نیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بحری ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب کو یاد ہے اس کی 19 حروف ہے اور رمضان میں 13,300 نیکیاں صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر ملے گی۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزہ کا ثواب نہیں پا سکتا۔ یا اللہ اس رمضان میں ہماری ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کی اور وہ بھی جو ہم نے انجانی میں کی، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ رمضان کے آخری دن ہے یا رب دل میں کچھ ادھوری چاہتے ہیں یا رب اب تو کن فرما دے، آمین۔ رمضان میں روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھولنے ہی والا ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہی دعا کسی کے سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو، آمین۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا بابرکت ہے اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی نزول کی دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، ہر روز صدقہ دے بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ سخت نہیں ہے، ہماری ایمان کمزور ہے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ روزی کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
یا رب اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئی ہے ان کی بخشش فرما، جن کی حیات ہے انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کی ہے، دوسرے 10 دن مغفرت کی ہے اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رمضان کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتی ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔